کو ہمارا سلام ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔ جی بھائی، تو ہمارے پیارے پیارے راج دلارے چاند اور تارے کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر جو ہمیں پالنے والا ہے، جو ہمیں نعمتیں عطا کرنے والا ہے، اور تمام تر دعائیں ہم اسی کے حضور رکھتے ہیں اور تمام تر عبادتیں اسی کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ عبادت کا طریقہ حضور نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، لیکن عبادت کس کی بیٹا؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یاد رکھو، بھولنا نہیں، عبادت صرف اللہ کی۔ ٹھیک ہے، ہمارا خالق اور کریٹر آف دس ورلڈ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، آج ہم کیا بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جناب؟ تو بچوں، آج ہم بات کر رہے ہیں چاند اور تارے، سیرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسپیشل میں۔ یعنی یہ ایک سیریز ہے نا، محرم الحرام کے حوالے سے تو ہم ذکر کرتے ہیں، ہم تذکرہ کرتے ہیں اہل بیت اطہار کا علیہم الرضوان کا۔ بات ہوئی تھی نا یا نہیں ہوئی تھی؟ آج ہم بات کر رہے ہیں جناب سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کسی کو معلوم ہے کہ آپ کون ہیں؟ بتائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، اور آپ انتہائی سخی اور فیاض ہیں۔ اس بات کا اندازہ ہم اس طرح لگا سکتے ہیں کہ آپ نے 3 بار اپنا تمام مال راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ معمولی بات تو نہیں ہے نا کہ جو کچھ موجود تھا اس کو 3 مرتبہ، یعنی سارا کا سارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی راہ میں نچھاور کر دیا۔ یہ اللہ کے پیارے ہیں بیٹا، اور یہ اپنے مال و متاع سے یا مال و زر سے محبت نہیں رکھتے۔ ان کے قلب دنیا پہ فریفتہ نہیں ہوتے، یہ اپنے قلوب میں اللہ کی محبت پاتے ہیں، رکھتے ہیں، اور چلتے پھرتے قرآن و سنت کی تصویر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کی زندگیاں قرآن و سنت کے نور سے منور ہوتی ہیں۔ کیونکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرتے ہیں، ہر فعل کرتے ہیں، یعنی ان کا جو ہر ایکٹ ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان سے اللہ بھی خوش اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ تو بات آج ہم کر رہے ہیں سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے تھے، یعنی آپ کی جو ولادت ہوئی تھی وہ 3 ہجری میں ہوئی تھی بیٹا، اور آپ جو ہیں وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ بھی سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ بھی ریحانۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی جگر گوشہ علی و بطول ہیں۔ اور آپ کون ہیں؟ آپ وہ ہیں کہ جب بات ہوتی ہے صدق کی، وفا کی، حلم کی، بردباری کی، ٹھیک ہے، اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ معاملہ فہمی کی، تو آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ ہمیں یہاں نہیں وہاں نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لڑائی جھگڑے کو پسند
نہیں فرماتے تھے. اور بیٹا آپ نے امت کے 2 گروہوں میں حضور نے فرمایا بھی تھا کہ میرا یہ بیٹا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جانب سے کچھ نہیں فرماتے تھے، آپ وہی فرماتے تھے جو انہیں اللہ کی جانب سے ودیت کیا جاتا تھا، یعنی آپ کو پتا ہوتا تھا، اللہ کی جانب سے آپ کو معلومات دی جاتی تھیں، فرشتے آتے تھے، آپ پہ وحی آتی تھی. ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا امت کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا. یعنی آپ صلح کا مطلب پیچ اپ، یعنی اگر کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی لڑائی ہو جائے گی اس بات پہ، تو لڑائی کو ہوا نہیں دینی، وہاں جو فساد ہو رہا ہے اس کو دبا دینا ہے. یہ جو لوگ لڑائی کو ہوا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے. فساد کو اللہ اور اس کے رسول پسند، شر انگیزی شر پسندی کو اللہ اور اس کے رسول پسند نہیں کرتے. یاد رہے گا. تو ہمیں کیسا بننا ہے؟ اچھا بننا ہے، کسی کے پیٹ پیچھے بیک بائٹنگ غیبت نہیں کرنی. مائک دیجئے، کچھ کہنا ہے آپ کو، بتائیے. جی بیٹا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی کا نام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے. شاباش، کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی اچھا، امام جو ہے، آپ یہ لفظ بھی بار بار آ رہا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیشوا. امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیشوا. یعنی جو لوگوں کو ٹیچ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ہدایات دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مسجد کے بھی تو امام صاحب ہوتے ہیں نا. جی. تو سمجھ آ گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام لوگوں کو بتاتے ہیں. تو آپ کو بھی دینی احکام پہ مکمل دسترس حاصل تھی، علوم دینیہ سے آپ واقف بھی تھے اور اس میں ماہر بھی تھے. ٹھیک ہے، علم قرآن، علم حدیث اور جو اس وقت کے مروجہ علوم تھے آپ کو سب آتے تھے، معلوم تھے. یعنی اللہ والے علوم بھی جانتے ہیں، علوم دینیہ سے بھی شغف بھی رکھتے ہیں اور اس سے واقفیت بھی ان کو حاصل ہوتی ہے. یعنی یہ نہیں کہ ہم پڑھ نہیں رہے بھئی ہمیں نہیں کچھ دین حاصل، علم نہیں ہمیں حاصل کرنا ہے، ایسا نہیں. جو ہم اللہ والوں کا ذکر کر رہے ہیں نا بیٹا، جی. تو ہم یہ سمجھ لینا کہ یہ ہائر اچیورز ہیں، ہے نا. جی. تو انہوں نے وہ جو سٹیٹس ہے، جو پوزیشن ہے، ہائر پوزیشن، وہ کیسے حاصل کی؟ محنت کر کے، اللہ کی رضا والے کام کر کے، اللہ کو راضی کر کے، ہے نا. یعنی تعلیم بھی حاصل کی، دینی علوم بھی حاصل کیے، اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہمیں ان کی زندگی میں نظر آتی. ہاں، اعمال بھی اچھے بجا لائے. یعنی آپ یہ سمجھ لو کہ خیر کا مجموعہ منبع ہمیں اللہ والوں کی ذات نظر آتی ہے، اسپیشلی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جی میں قول سنانا چاہتی ہوں. سنائیے. قول حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ زمین کے اوپر عاجزی سے رہنا سیکھو، زمین کے نیچے سکون سے رہ پاؤ گے. کیا بات ہے، کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیٹا آخرت کی جو یاد ہے نا، یہ ہمیں بہت سی برائیوں سے بچا لیتی ہے. بہت سے برے کام ہمارے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، یہ شیطان ہے نا، یہ ورگلاتا رہتا ہے. لیکن جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے تو ہم برائیوں سے بچتے رہیں گے. جب ہم برائیوں سے بچتے رہیں گے تو کس کو راضی کرتے رہیں گے؟ یاد رکھو. ہاں، یہ کام صحیح ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے. اس کام میں گھر والے میں نہیں آئیں گے. ہاں، اس کام سے اللہ خوش نہیں ہوتا، اس کام سے اللہ خوش ہوتا ہے. تو وہ کام کرو جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. بھلے اس میں دنیاوی فائدہ کم ہے، کم فائدہ لے لو، پر کرو وہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر شخص کی قیمت اس کے علم کے برابر ہے. کہو سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بیٹا حضرت امام حسن جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن مجتبیٰ، آپ فجر کی نماز کے بعد کافی دیر تک ذکر اللہ کرتے، یعنی اللہ کا ذکر کرتے. اللہ والے اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، یہ ایک اور وصف. پھر کیا کرتے؟ یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے. جی، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جاتا. اور سورج کے بلند ہونے کے بعد آپ کیا کرتے؟ آپ امہات المؤمنین یعنی کہ جو حضور کے ازواج ہیں ان کو سلام عرض کرنے یا ان کی خدمت میں بھی جایا کرتے. یعنی بڑوں کی بھی خیر لینی چاہیے، خیر خبر رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور ان کو بھی سلام کرتے رہنا چاہیے. یہ ایک اور بات پتہ چلی. اور ایک اور بس بتاتی ہوں، آپ فضول گوئی بڑ 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 جو ہم کرتے ہیں نا، ہے نا، فس جو بلا جو ہوتی ہے وہ نہیں کرتے تھے. اچھا بولو، نہیں اگر سمجھ آ رہا چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. ٹھیک ہے، ہمیں کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی
نہیں کرنی. اچھی بات کہو, اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے, لیکن جو بری بات ہے وہ ہمیں اللہ کی ناراضی کے قریب لے کے جاتی ہے. انڈرسٹینڈ؟ اور کیا کرتے تھے آپ؟ اور آپ ناراضگی پاس آتی نا اللہ تعالیٰ سے ہماری, تو پھر نا شیطان بھی خوش ہوتا ہے. شیطان بھی خوش ہوتا ہے. یہ کوئی اچھی بات ہے؟ نہیں. اور آپ کیا کرتے تھے؟ آپ بڑے سخی تھے, فیاض تھے. ایک شخص ایک مرتبہ آیا, آپ نے تنگ دستی کا اظہار کیا. آپ نے کتنے 10,000 دراہیم یا درہم اس نے آپ سے مانگے, اور آپ نے مائک دیجئے ان کو, آپ نے وہ درہم اس کو دے دیے. آپ کو کچھ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ مجھے 10,000 دینار دے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا تو وہ اس شخص کے گھر تشریف لے گئے اور 10,000 دینار بھیج دیے. کیا بات ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں دعائیں اللہ سے کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ وسیلے بنا دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ اللہ نے حضرت سیدنا امام حسن کے دل میں ڈالا, ٹھیک ہے, اور وہ بلند آواز سے دعا کر رہا ہوگا, یا پھر اللہ والے جو ہیں وہ سمجھ بھی جاتے ہیں کسی کی جو ہے وہ ضرورت, ٹھیک ہے. تو انہوں نے یا تو ان کی دعا سنی اس شخص کی, اور اپنے گھر سے جا کے 10,000 جو دراہیم تھے وہ اسے دے دیے. تو اس کی دعا قبول ہو گئی. تو اس نے کس کا شکر ادا کیا؟ ایک اور واقعہ بتاتی ہوں. ایک شخص آپ کی خدمت میں آتا ہے حضرت امام حسن کی, اور اپنی تنگ دستی کا اظہار کرتا ہے. اس کو کتنی ضرورت تھی؟ بہت زیادہ ضرورت تھی, 50,000 دراہیم کی اس کو ضرورت تھی. وہ آپ کی خدمت میں جاتا ہے. آپ نے فوراً غلام سے پوچھا کہ اس دور میں غلام ہوتے تھے, لیکن وہ غلاموں والا تعلق ویسا نہیں ہوتا تھا, بڑا پیارا ہوتا تھا, فرینڈلی ہوتا تھا. غلاموں کے بارے میں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے, اور وہ ڈرنے والے لوگ تھے, ٹھیک ہے بیٹا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا ہمارے پاس گھر میں اتنے دراہیم موجود ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. تو وہ لا کے انہوں نے ان کو دے دیے. پھر ان کو یاد آیا کہ غلام کے پاس نہیں, کہا تمہارے پاس بھی تو 500 دینار موجود ہیں, وہ بھی سچے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہیں. کہا وہ بھی اس کو دے دو, کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ زیادہ ضرورت مند ہے. مطلب ضرورت مندوں کی یا غربا کی دلجوئی کرنا, یہ بھی اللہ والوں کا وصف ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہ جو پیسے تھے وہ سارے اس بندے کو دے دیے, اور اس نے مزید جب تقاضا کیا تو آپ کے باپ نے کہا بس جو کچھ تھا میں نے سب کا سب تمہیں دے دیا. تو اس نے اللہ کا اور آپ کا شکر ادا کیا. اللہ کا بھی شکر ادا کرو اور اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کرو, ٹھیک ہے. یاد رکھنا اس بات کو. سمجھ آ گئی بیٹا؟ اور کوئی کچھ؟ ہاں ان کو مائک دیجئے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ صلح رحم کرنے والا انسان وہ ہے جو قطع رحم کرنے والوں سے تعلقات قائم کرے. ہاں بھائی, صلح رحمی جو ہے, صلہ رحمی بیسیکلی وہ کیا ہوتی ہے؟ رشتے داری نبھانا. اللہ نے جو رشتے بنائے ہیں ان سے تعلق اچھا رکھنا. جبکہ قطع رحمی کیا ہے؟ قطع تعلقی کیا ہے؟ رشتوں کو توڑ دینا. اللہ فرماتا ہے جو رشتوں کو توڑتا ہے میں اسے توڑ دیتا ہوں. نعوذ باللہ. ہمیں کیا یہ کام کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے لیے جو رشتے اس نے دیے ہیں, جو خون کے رشتے ہیں, جو آپ کا نسب ہے, جو آپ کا تعلق ہے, اس کو برقرار رکھنا چاہیے اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے. بعض لوگ شرعی طور پہ غلط راستوں میں پڑ جاتے ہیں, تو ان لوگوں سے تعلق پھر وہ بھی اللہ کے لیے, بھئی وہ دین سے آپ کو دور نہ کر دینا. سمجھ آ رہی ہے؟ انسان اپنی کمپنی اور صحبت سے پہچانا جاتا ہے نا. وہ کہتے ہیں نا, کیا مقولہ ہے, مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی لیے صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ ان سے بات نہ کیجیے, ادروائز آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے, رشتوں کو نبھانا ہے. تو ہمیں کون کون سے میسیجز ملے بتاؤ, مجھے جلدی بتاؤ آپ کی سیرت سے. ایک واقعہ سنا. ہاں سناؤ. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ سے گزر رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک غلام ایک روٹی کا لقمہ اپنے پاس موجود ٹکڑے کو دیتا تھا اور ایک لقمہ خود کھاتا تھا. تو یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا. تو وہ غلام کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہو کہ ایک لقمہ کتے کو دیتے ہو اور ایک لقمہ خود کھاتی ہو؟ یہ کہہ رہی ہے کتے کو دیتے ہو. صحیح سمجھ آ رہا ہے نا, یہ بہت کیوٹ پیاری سی بچی. ہاں کتے تو سمجھ آ گئی. آگے کتے کو وہ دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو غلام نے بولا کہ مجھے نا شرم آتی ہے کہ میں سارا کھا لوں اور وہ میرا پاس بیٹھا رہے. اللہ اکبر. نابیہ کہو سب اس کے لیے سبحان اللہ. یعنی غلام ایک لقمہ خود کھاتا تھا اور یعنی باغ میں, اور ایک لقمہ جو ہے وہ کتے کو دے دیتا تھا. حضرت امام حسن دیکھ رہے تھے
ہے نا. اچھا آپ کو پورا آتا ہے؟ اور نہ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم یہاں ٹھہرے رہو میں آتا ہوں. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کے آقا کے پاس گئے اور ان سے وہ باغ خرید لیا اور غلام خرید لیا اور غلام کو پھر آزاد کر دیا اور اس کو باغ تحفے میں دے دیا. کیا بات ہے. اور بعد میں روایات میں آتا ہے غلام نے بھی وہ باغ جو ہے وہ اللہ کے لیے وقف کر دیا. وہ بھی تو اللہ والا تھا نا, ہے نا, کیونکہ اس نے سیکھا کس سے؟ ہاں, دینا سیکھیں بیٹا. ٹھیک ہے, اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے جو دیتا ہے اس کو اس کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو آج کے لیے اتنا ہی. آج ہم نے ذکر کیا سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا. آپ بھی اللہ والے ہیں, آپ بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہیں, آپ بھی حضور کی فیملی حضور کے گھرانے میں شامل ہیں, اور آپ کے جو بلند اوصاف ہیں یعنی سخاوت, دریا دلی, فیاضی, آپ کا حلم, آپ کی بردباری, آپ کی معاملہ فہمی, آپ کی سخاوت, جی جود و سخا, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بیٹن کو مائک دو. حضرت حسن کے حوالے سے میں آپ کو ایک شعر سنا. اچھا چلو سنا. حسن کو دیکھ کر مہر نبی پہ کہتے تھے لوگ, حسن کو دیکھ کر مہر نبی پہ کہتے تھے لوگ, حضور اپنا ہی بچپن اٹھائے پھرتے ہیں. سبحان حضور اپنا ہی بچپن اٹھائے پھرتے ہیں. سبحان اللہ. بیٹا یہ بہت پیاری بات ہے. ایک جملہ میں اس حوالے سے کہوں گی, حضرت سیدنا امام حسن جو ہیں وہ مشابہ تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. روایت میں آتا ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور پر نور کی جو تصویر دیکھی, جو شکل سے مشابہت دیکھی, وہ سب سے زیادہ کس میں دیکھی؟ حضرت سیدنا امام حسن میں. بعض روایت میں امام حسین بھی آتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیوا نور کا, اور صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا, خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا. یعنی یہ دونوں یعنی حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن حضور کے مشابہ تھے, ایک یہاں سے سینے تک اور ایک سینے سے لے کر پاؤں مبارک تک. تو کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو بچوں آج ہم نے بہت کچھ سیکھا. آپ کو کیسی لگی آج کی نشست؟ بہت اچھی. بہت اچھی. تو میں بھی آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ لوگوں نے بھی بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں, اور اگر میری بات بھی آپ کو اچھی لگی تو آپ میرے لیے دعا کرنا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم میں, ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے. بس بچوں آپ سے بھی میں یہی کہوں گی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ مہا منصاری. مہا منصاری. کیسی ہیں آپ بیٹا؟ الحمدللہ. آپ کیسی؟ میں اللہ کا شکر ہے اس کا احسان ہے. میں چاہوں گی کہ ایک منقبت آپ کی آواز میں شامل کی جائے, اور میری جانب سے فی امان اللہ. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں, سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں, دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں, دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں, سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر, بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر, ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں, ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں, سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں.
اپنے بازو کٹا دیے ہیں، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سارا کے ناز پانی پھولوں پہ سونے والے، سارا کے ناز پانی پھولوں پہ سونے والے، کربل کی خاک میں وہ ہیرے لٹا دیے ہیں، کربل کی خاک میں وہ ہیرے لٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کے